غفور غلام نے کہا کہ اے بھائیوں، بچپن میں جب کہ میری عمر 8 سال کی تھی، میں بردہ فروشوں سے ہر سال ایک جھوٹ بولتا تھا، مگر ایسا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے۔ اس پر میرا بردہ فروش مجھ سے بہت ناراض ہوا اور مجھے دلال کے سپرد کر کر اس سے کہا کہ بولی لگا کر اس غلام کو باوجود اس کے عیب کے کہ کون خریدنا چاہتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا عیب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ ہر سال ایک جھوٹ بولتا ہے۔ یہ سن کر ایک سوداگر دلال کی طرف بڑھا اور کہا کہ اس عیب کی بنا پر اس کے کیا دام لگتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ 600 درہم۔ سوداگر نے کہا کہ اور تیرا حق 20 درہم۔ جب اس کے اور بردہ فروش کے درمیان فیصلہ ہو گیا اور بردہ فروش نے اس سے درہم لے لیے تو دلال نے مجھے اس سوداگر کے گھر پہنچایا اور اپنی دلالی لے کر واپس چلا گیا۔ سوداگر نے مجھے بڑے ہی مناسب کپڑے پہنائے اور سال بھر تک میں اس کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ دوسرے سال کا چاند بخیر و خوبی نکلا۔ یہ سال مبارک تھا اور کھیتی کی افراط تھی، اسی لیے سوداگر ہر روز دعوت کرتے اور ہر روز ایک ایک کی باری ہوتی، یہاں تک کہ میرے مالک کی باری آئی اور دعوت کے لیے شہر سے باہر ایک باغ کو مقرر کیا گیا۔ میرے مالک نے کھانے پینے کا سامان لیا اور سوداگروں کو ساتھ لے کر باغ کو روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھانا پینا اور شراب نوشی شروع کر دی، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ اب میرے مالک کو گھر سے کسی چیز کے لانے کی ضرورت پڑی اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے غلام، کھچر پر سوار ہو کر جا اور اپنی مالکہ سے فلاں چیز لے کر فوراً حاضر ہو۔ میں اس کا حکم بجا لایا اور گھر گیا۔ جب میں مکان کے قریب پہنچا تو میں تو چلانے لگا۔ یہ دیکھ کر محلے کے سارے چھوٹے بڑے جمع ہو گئے۔ جب میرے مالک کی بیوی اور اس کی بیٹیوں نے میرا رونا پیٹنا سنا تو انہوں نے دروازہ کھول کر مجھ سے ماجرا پوچھا۔ میں نے کہا کہ میرا آقا اور اس کے ساتھی ایک پرانی دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ دیوار ان پر آن پڑی۔ جب میں نے یہ ماجرا دیکھا تو میں تو کھچر پر سوار ہو کر فوراً تمہیں خبر دینے آیا ہوں۔ جب مالک کی بیٹیوں اور بیوی نے یہ سنا تو وہ چلانے اور اپنے کپڑے پھاڑنے اور سر پیٹنے لگی۔ محلے والے ان کے پاس آ پہنچے۔ میرے مالک کی بیوی نے مکان کا سارا سامان ایک دوسرے کے اوپر لٹا دیا اور الماریاں خراب کر دیں اور تاک اور جروکے توڑ ڈالے اور دیواروں کو مٹی اور نیل سے لیپ دیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ اے غفور، تاف ہو تجھ پر، آ کر میری مدد کر اور ان الماریوں کو خراب کر اور ان برتنوں اور چینی کے سامان وغیرہ کو توڑ ڈال۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کے ساتھ مل کر الماریاں اور جو کچھ الماریوں میں تھا توڑ ڈالا۔ اب میں چھتوں پر اور تمام کمروں میں گیا اور وہاں جتنے چینی کے برتن وغیرہ پائے توڑ ڈالے، یہاں تک کہ کوئی چیز باقی نہ چھوڑی۔ میں چلاتا جاتا کہ ہائے ہائے میرا آقا۔ اب میری مالکہ منہ کھولے بالوں پر محض رومال باندھے باہر آئی۔ اس کے ساتھ اس کے لڑکے اور لڑکیاں آئیں اور کہنے لگے کہ ہمارے آگے آگے چل اور ہمیں وہ جگہ دکھا جہاں تیرا آقا دیوار کے نیچے مردہ پڑا ہے، تاکہ ہم اسے ملبے کے نیچے سے نکال کر تابوت میں رکھیں اور گھر لے آئیں اور خوبصورتی کے ساتھ اس کا جنازہ نکالے۔ میں ان کے آگے آگے ہائے میرا آقا، ہائے میرا آقا چلاتا ہوا جاتا تھا اور وہ میرے پیچھے پیچھے منہ کھولے ہوئے اور سر کو بڑھانا کیے آ رہے تھے اور مردے پر ہائے ہائے کر رہے تھے۔ محلے کے سارے مرد اور عورتیں اور بچے اور بوڑھے ہمارے ساتھ تھے اور منہ پیٹ رہے تھے اور روتے جاتے تھے۔ اس حالت میں میں اس کے ساتھ شہر سے گزر رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جو کچھ مجھ سے سنا بیان کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ایک شخص نے کہا کہ وہ بڑا شخص تھا، ہمیں چاہیے کہ جا کر حاکم کو خبر کریں۔ جب وہ حاکم کے پاس پہنچے اور اس کو خبر دی، اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ 40ویں رات۔ جب پوری 40ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، جو وہ لوگ والی کے پاس پہنچے تو اسے خبر کی تو وہ فوراً اٹھ کر سوار ہو گیا اور اپنے ساتھ مزدوروں کو لیا جن کے پاس بیلچے اور ٹوکرے تھے۔ وہ سب کے سب میرے پیچھے ہو لیے۔ ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے اور میں ان کے آگے آگے منہ پر تماچے مارتا و بیلا کر رہا تھا اور میری مالکہ اور اس کے بال بچے میرے پیچھے رو پیٹ رہے تھے۔ اب میں ان کے آگے آگے دوڑ کر
ان سے بہت آگے بڑھتا گیا اور میں چلا جاتا اور سر پر خاک ڈالتا جاتا اور منہ پر تماچے مارتا جاتا تھا۔ جب میں باغ میں پہنچا اور میرے مالک نے دیکھا کہ میں تماچے مار مار کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہائے ہائے میری مالکہ، ہائے میری مالکہ، ہائے میری مالکہ، ہائے میری مالکہ کے بعد اب کون میرے ساتھ ہمدردی کرے گا؟ کاش اس کی بجائے میں مر جاتا۔ جب میرے آقا نے مجھے دیکھا تو پریشان ہو گیا، اس کا تو رنگ ہی زرد پڑ گیا۔ کہنے لگا کہ اے کفور، تجھے کیا ہوا ہے؟ آخر کیا خبر ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جب تو نے مجھے اپنے گھر بھیجا اور میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کمرے کی دیوار گر پڑی ہے اور میری مالکہ اور اس کے بچے سب اس کے نیچے دب گئے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تیری مالکہ بچی کہ نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں، خدا کی قسم ہے میرے آقا، ایک بھی نہیں بچا، اور سب سے پہلے میری بڑی آقا مری۔ اس نے کہا کہ میری چھوٹی بچی بچ گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اور میرے کھچر کا کیا حال ہے جس پر میں سوار ہوتا ہوں، وہ تو بچ گیا ہے نا؟ میں نے کہا کہ میرے آقا، خدا کی قسم وہ بھی نہیں بچا، کیونکہ گاروں اور استبل کی دیواروں نے گر کر مکان کی ہر چیز کو تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بھیڑوں اور مرغیوں تک کو، اور وہ تو گوشت کا لوتھڑا ہو کر رہ گئی، کتے انہیں کھا گئے اور ایک کا بھی نشان باقی نہیں رہا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تیرا بڑا آقا تو صحیح سلامت ہے نا؟ میں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا، اور اس وقت نہ تو مکان کا پتہ ہے اور نہ مکین کا، حتیٰ کہ ان کا نشان تک باقی نہیں رہا۔ بھیڑوں بطخوں اور مرغیوں کو تو بلیوں اور کتوں نے کھا کر ختم کر دیا۔ اب تو میرے آقا نے میری باتیں سنی تو اس کی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اس کے تو ہوش و حواس جاتے رہے اور پاؤں تھرانے لگے، اعضاء شل ہو گئے اور کمر ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، داڑھی نوچ ڈالی اور سر پر سے پگڑی اتار کر پھینک دی اور اپنے منہ پر اتنے تماچے مارے کہ خون بہنے لگا۔ وہ چلانے لگا کہ ہائے ہائے میری اولاد، ہائے میری بیوی، ہائے میری مصیبت، جو مصیبت مجھ پر آئی وہ کسی پر نہ آئی ہوگی۔ اس کے رونے پیٹنے کی وجہ سے اس کے دوسرے دوست سوداگر بھی رونے پیٹنے لگے اور اس کی حالت پر ان کا دل بڑا ہی زیادہ کڑنے لگا۔ انہوں نے بھی اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اب میرا آقا اس باغ سے نکلا، وہ اپنی مصیبت کی وجہ سے تماچے مار رہا تھا اپنے آپ کو، تماچوں کی وجہ سے وہ متوالا سا ہو رہا تھا۔ جوں ہی وہ سوداگروں کے ساتھ باغ کے دروازے سے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ سخت گرد و غبار اٹھ رہا ہے اور لوگ وویلا کر رہے ہیں۔ اب اس نے ان آنے والوں کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ والی اور اس کے ساتھ ہی چلے آ رہے ہیں، ایک عالم تماشائی ہے۔ ان کے پیچھے پیچھے اس کے بال بچے چلا رہے ہیں اور وویلا کر رہے ہیں اور رو پیٹ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میرے آقا کی نظر اپنی بیوی بچوں پر پڑی۔ ان کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور ہنسنے لگا، ٹھہر گیا، کہنے لگا کہ تم لوگوں کا کیا حال ہے اور تم پر گھر میں کیا گزری اور تمہاری سرگزشت کیا ہے؟ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے کہ شکر ہے خدا کا کہ تو صحیح سلامت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس سے لپٹ گئے اور اس کے بچوں نے اسے گلے لگا لیا اور چلانے لگے، ہائے ابا جان، خدا کا شکر ہے کہ آپ صحیح سلامت ہیں، اے ہمارے باپ۔ اور اس کی بیوی نے اسے کہا کہ تو خیریت سے تو ہے؟ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں تیرا دیدار سلامتی کے ساتھ کروا دیا۔ اور اسے دیکھ کر وہ سہم گئی، اس کی عقل جاتی رہی اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا، تو اور تیرے رفیق سوداگر کس طرح سے بچ گئے؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں تمہارے اوپر کیا گزری؟ اس نے جواب دیا کہ ہم سب تو بخیر و عافیت ہیں اور ہمارے گھر پر کوئی حادثہ نہیں گزرا سوائے اس کے کہ تیرا غلام کفور بال کھلے اور کپڑے پھٹے ہمارے پاس آیا اور وہ ہائے آقا چلا رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ اے کفور کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا کہ باغ کی دیوار میرے آقا اور دوسرے سوداگروں جو اس کے ساتھ تھے ان پر آ پڑی ہے، وہ سب کے سب مر گئے ہیں۔ اس نے کہا اور ابھی وہ میرے پاس آیا اور چلا چلا کر کہنے لگا کہ ہائے میری آقا، ہائے میری آقا، ہائے میرے آقا کی اولاد، اور کہنے لگا کہ میری آقا اور اس کی اولاد سب کے سب مر گئے۔ اب اس نے ایک طرف دیکھا تو اس کی نظر میرے پر پڑی اور میرے سر پر پگڑی پھٹی ہوئی تھی اور میں چلا رہا تھا اور زار زار رو رہا تھا، اپنے سر پر خاک ڈالتا جاتا تھا۔
اس نے مجھے بلایا اور جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگا، اے منحوس غلام، اے حرام زادے، اے ملعون جنس، یہ تو نے کیا جھوٹ کرے ہیں؟ واللہ میں تیری کھال اتار دوں گا اور تیرے تکے بوٹیاں گاڑ ڈالوں گا۔ میں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ تو نے اس شرط پر مجھے خریدا ہے کہ مجھ میں ایک عیب ہے، اور جب تو نے میرے عیب کے ساتھ مجھے خریدا تھا تو اس پر گواہوں کی گواہیاں بھی موجود ہیں۔ تجھے اس کا علم ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ ہر سال میں ایک جھوٹ بولتا ہوں۔ یہ تو آدھا جھوٹ تھا، جب سال پورا ہو جائے گا تو میں دوسرا آدھا جھوٹ بولوں گا تاکہ پورا ایک جھوٹ ہو جائے۔ اب اس نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ اے کتے کے پلے، اے منحوس ترین غلام، یہ ساڑھا آدھا جھوٹ ہے جو اتنی بڑی مصیبت تو اٹھا لایا ہے۔ دور ہو جا میرے سامنے سے، میں تجھے فی سبیل اللہ آزاد کرتا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ تیرے آزاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں تجھے اس وقت تک آزاد نہ کروں گا جب تک کہ سال پورا نہ ہو جائے اور میں باقی آدھا جھوٹ نہ بول لوں۔ جب میں جھوٹ کو پورا کر لوں تو مجھے بازار لے جا کر اسی میرے عیب کی شرط کے مطابق مجھے بیچ ڈالنا، جس شرط سے تو نے مجھے خریدا ہے، مگر مجھے آزاد مت کر، کیونکہ میں کوئی دستکاری نہیں جانتا جس سے میں اپنی روزی کما سکوں۔ یہ مسئلہ جو میں تجھ سے بیان کر رہا ہوں شرعی مسئلہ ہے، جس کا بیان فقیہوں نے باب العتن میں کیا ہے۔ ہمیں یہی باتیں ہو رہی تھی کہ سب لوگ، بھیڑ کے بھیڑ اور محلے کے مرد اور عورتیں سب کے سب عزاداری کے لیے پہنچ گئے، اور والی اپنے بما ساتھیوں کے بھی پہنچا، اور میرا آقا اور دوسرا سوداگر اس کے پاس گئے اور اسے سارا ماجرا بیان کیا، اور یہ کہ ابھی آدھا جھوٹ ہوا ہے۔ جب انہوں نے اس کی زبانی سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اور انہیں اس پر سخت تعجب ہوا۔ وہ مجھ پر لعنت بھیجنے اور مجھے برا بھلا کہنے لگے۔ میں وہاں کھڑا ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا آقا کس بنا پر مجھے قتل کرے گا، کیونکہ یہ عیب جانتے ہوئے تو اس نے مجھے خریدا ہے۔ جب میرا آقا گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سب چیزیں ٹوٹی پڑی ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ چیزیں میں نے ہی توڑی تھی، اور ایسی ایسی چیزیں توڑ ڈالی تھی جو بے حد قیمتی تھیں۔ اس کی بیوی نے بھی یہی کیا تھا۔ اب اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ اسی کفور نے برتن اور چینی کا سامان توڑا ہے۔ یہ سن کر مالک اور طیش میں آ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور کہا کہ واللہ میں نے ایسا حرامی زندگی بھر کبھی نہیں دیکھا جیسا کہ یہ غلام ہے، اور اس پر اس کا دعویٰ ہے کہ یہ ابھی آدھا جھوٹ ہوا ہے۔ اگر پورا جھوٹ ہوتا تو وہ ایک شہر کو تباہ کر دے گا۔ اب ہمارے طیش کے وہ والی کے پاس گیا۔ اس نے مجھے ناشتے میں کوئی ایسی چیز صفائی سے کھلا دی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے دنیا مافیا کی خبر نہ رہی۔ مجھے اس غشی کی حالت میں چھوڑ کر وہ ایک نائی کو بلا لایا، جس نے مجھے کھسی کر کر داغ دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو تواشی پایا، اور میرا آقا مجھ سے کہنے لگا کہ جس طرح تو نے میری عزیز ترین چیزوں پر میرا دل جلایا ہے، اسی طرح سے تیرے عزیز ترین عضو پر میں نے تیرا دل جلا دیا ہے۔ اب اس نے مجھے لے کر زیادہ قیمت پر بیچ ڈالا، کیونکہ میں تواشی ہو چکا تھا، اور جہاں کہیں بک کر جاتا وہاں فتنہ برپا کر دیتا۔ اس طرح سے میں ایک امیر سے دوسرے امیر کے پاس اور ایک بڑے آدمی سے دوسرے بڑے آدمی کے پاس پہنچا، یہاں تک کہ میں امیر المومنین کے محل میں آ گیا۔ لیکن اب تو میرا دل بہت ٹوٹ چکا ہے اور میں تو ترکیبیں بھول چکا ہوں۔ جب دونوں غلاموں نے اس کی باتیں سنی تو ہنسنے لگے اور کہا کہ تو پیدائشی گندا اور پلیت ہے، اور بوڑھے سے بوڑھا جھوٹ بول سکتا ہے۔